بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک عرصے پہلے تک وہ صحابی درخت جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محل وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھیں۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو سال مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ ہی کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس درخت کو صحابی درخت کیوں کہا جاتا ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے، اور اس درخت کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس درخت کو صحابی درخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ہے کہ پودے اور درخت بھی جاندار ہوتے ہیں، اسی لیے اس درخت کو صحابی درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے۔ کچھ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال لکھی گئی ہے۔ کچھ دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے تجارتی مقاصد کی خاطر شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل قریش ان زمانوں میں سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر گرمیوں میں شام کی طرف کیا جاتا تھا اور دوسرا تجارتی سفر سردیوں میں یمن کی طرف کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے جن سفروں کے بارے میں اشارہ فرمایا تھا وہ یہی تھے۔ حضرت ابو طالب خود بھی تجارت سے وابستہ تھے، چنانچہ انہوں نے قریش کے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور منزل تھی شام کی سرزمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے چچا جناب ابو طالب کی زیر کفایت تھے۔ کچھ روایات کے مطابق جناب ابو طالب اس سفر میں اکیلے جانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ جانے پر اصرار فرمایا۔ چنانچہ ابو طالب نے اور ان کے بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ سفر لمبا ہے اور کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد اصرار کیا کہ انہیں اس قافلے کا حصہ بننا ہے۔ حضرت ابو طالب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور انہوں نے ہمیشہ حضور کو اپنا بیٹا ہی سمجھا تھا، چنانچہ بہرحال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی۔ دوستوں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، کیونکہ اسی سفر میں پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی بات دنیا کے سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی نبوت کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ سفر 586 عیسوی میں کیا گیا۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتے وادی سیران پہنچ گیا، جہاں ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے اہل قریش نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہبر ترک دنیا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبروں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجش یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیریہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ خانقاہ کی کھڑکی میں کھڑا اس قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ بحیرہ اس قافلے میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ قافلے کے کچھ لوگوں پر بادلوں کا ایک ٹکڑا
سایہ کیے ہوئے ہے تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ گرمیوں کے موسم میں تپتی دھوپ میں جہاں جہاں یہ قافلہ ادھر ادھر ہو رہا تھا، بادل کا ٹکڑا ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے رہبروں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایات کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخیں پھیلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ نے یہ معجزہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اہل قریش حیران ہوئے کہ پہلے تو کبھی اس گرجا گھر کے رہبروں نے انہیں کسی بھی سفر کے دوران کھانے کی دعوت نہیں دی، تو اس دفعہ کیا خاص بات ہے؟ خیر، یہ لوگ کھانے کے لیے خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ ایک روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ اندر تشریف لے گئے، جبکہ ایک اور روایات کے مطابق اہل قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے سامان اور جانوروں پر نظر رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ بحیرہ نے قریش کے ہر بندے کے آگے کھانا خود رکھا اور ان سب کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ کا اس خانقاہ میں قیام کا مقصد ہی آخری نبی کی تلاش تھا۔ وہ پرانی کتابوں تورات اور انجیل کا عالم تھا اور نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ بحیرہ کو اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں میں کچھ خاص نظر نہ آیا، لیکن بادل اور درخت کی شاخوں والا معجزہ وہ دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے قافلے والوں سے پوچھا، قافلے کا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو یہاں موجود نہ ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ نہیں، سبھی یہاں موجود ہیں۔ لیکن پھر ایک دوسرا شخص بولا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور لات و عزا کی قسم ہم پر لعنت ہو اگر ہم لوگ تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن ابو مطلب کا بیٹا بھوکا رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اس خانقاہ میں لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی خانقاہ کے اندر قدم رکھا تو خانقاہ روشن ہو گئی، اور اب بحیرہ کی تمام تر توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پر تشریف فرما ہوئے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب بحیرہ کی توجہ کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اہل قریش نے کھانے کا آغاز لات اور عزا کے نام لے کر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا کہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لیں، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بچے کو بتوں سے کس قدر شدید نفرت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا کھٹکا۔ اس نے پھر پوچھا، یہ لڑکا واقعی ہی آپ کا بیٹا ہے؟ اس پر انہوں نے ایک بار پھر یہی جواب دیا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میرا علم یہ بتاتا ہے
کہ اس لڑکے کے والدین حیات نہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی پیدائش سے قبل ہی ہو گیا تھا، اور کچھ سالوں کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ لڑکا رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے جب یہ تمام تفصیلات سنی تو حضرت ابو طالب سے کہا یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہے، اس کا نام اور دیگر کئی نشانیاں مقدس کتابوں میں درج ہے، اس لڑکے کو واپس اجاز مقدس لے جاؤ، اگر رومیوں اور یہودیوں کا اس کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب جناب ابو طالب نے یہ سب کچھ سنا تو انہوں نے اپنا سفر منسوخ کر دیا اور واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ قریش کے باقی لوگوں نے بھی بحیرہ کی تمام باتیں سنی، لیکن نصیبی کہ انہوں نے ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی درخت کے سائے تلے بہت زیادہ دیر نہ بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس درخت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی اور اسے ایک معجزے کا درجہ عطا کیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شام شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین، اس صحابی درخت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصائی رہبر بحیرہ سے ملاقات کی تمام تفصیلات آپ کو سیرت طیبہ، القصص الکبریٰ اور مراج نبوہ کی تاریخی کتابوں میں مل جائیں گی۔ ہر سال بہت سارے مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کے لیے مشرقی اردن کا سفر کرتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اس صحابی درخت کی زیارت کرنے کی توفیق عطا